دنیا میں انسان مسافر آیا ہے، اس دنیا میں انسان مسافر آیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان کی مثال تو وہ ہے جیسے ایک مسافر راہ گزر ہے، کوئی درخت آیا اس کے سائے کے نیچے بیٹھ گیا اور واپس چلا گیا۔ علماء نے بیان فرمایا کہ ہر سفر انتہا رکھتا ہے۔ اب حج کا سفر ہے اور ہر سفر کے لیے انسان تیاری کرتا ہے۔ حج کا سفر ہے، ہمارے ہاں آپ کے دیکھ رہے کہ حاجی جب حج کے لیے جا رہا ہے کتنی تیاری کر رہے، حج کے اعمال کے لیے بھی تیاری کر رہے، وہاں کے لیے جو ضروریات ہوگی، پیسہ ہے، بیگ ہے، بستر ہے، چپل ہے، جوتے ہے، فلان ہے، یہ ساری تیاری کر رہے۔ عمرے کے لیے جاتا ہے تو تیاری، حالانکہ حج کی سفر واپسی رکھتا ہے، عمرے کے سفر واپسی رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی جہاد کے لیے جاتا ہے تو اسباب تیاری کرتا ہے، حالانکہ جہاد کی سفر واپسی ہے۔ تبلیغ کے لیے جاتا ہے ایک آدمی 4 مہینے 1 سال کے لیے جاتا ہے، کتنی تیاری کرتا ہے۔ ایک آدمی 4 مہینے کے لیے جاتا ہے، کتنی تیاری کرتا ہے۔ ایک آدمی چلے کے لیے جاتا ہے، یہاں تک ایک آدمی سے روزے کے لیے جاتا ہے، تیاری کرنی پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی ہے۔ ہمارے یہاں امیر صاحب کتنے وہ جی کولر آپ لے لو، نظم سامان فلان لے لو، دسترخوان وہ لے لو، وہ لے لو، پیسے بھی لے لو، یہ لے لو، تیاری۔ آخرت کی تیاری آج ہم مسلمان غافل ہے، حالانکہ دنیا کی تیاری وہ انتہا رکھتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کا سفر، حج کا سفر انتہا ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ عمرے کا سفر ہے، کوئی 15 20 18 28 1 مہینہ ہے، 40 دن ہے، زیادہ سے زیادہ واپسی ہے۔ تبلیغ کا سفر گھر واپسی ہے، سروزے کی سفر واپسی ہے، جہاد کی سفر واپسی ہے، یہاں تک کہ پکنک کے لیے آدمی جوان ہوتے ہیں، پکنک کے لیے نکلتے ہیں، کتنی سفر اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، حالانکہ اس کی واپسی ہے۔ ایک سفر ہے، آخرت کا سفر ہے، آخرت کا سفر ہے، اس کی کوئی واپسی نہیں، اس کی کوئی واپسی نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاء احدهم الموت، جب انسان کو موت آتی ہے، قال، مرنے کے بعد انسان اس دنیا کے حالات کو دیکھتا ہے، قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، اے اللہ دیکھ لیا مرنے کے بعد، ذرا مجھے بھیج دے دنیا میں تاکہ میں نیک اعمال کر لوں۔ کلا، اللہ رب العالمین کہے گا نہیں نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک فاٹل فیصلہ ہے جو ہو چکا ہے، مرنے کے بعد پھر آپ کو زندگی کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے وہ ہمارے تبلیغ حضرات کہتے ہیں زندگی یہ چانس ہے، یہ چانس ہے، جب تک سانس ہے تو چانس ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت، مرنے کے بعد جو مرحلے آتے ہیں اس کے لیے تیاری کر لیں۔ اب ہر سفر واپسی رکھتا ہے، لیکن آخرت کے سفر، مرنے کے بعد جو آخرت کے سفر ہے اس کی کوئی واپسی نہیں، کوئی واپسی نہیں ہے۔ جس سفر سے واپسی ہے، جو چند روزہ سفر ہے، اس کے لیے تو تیاری ہو رہی ہے، اور جو سفر ہمیشہ کی ہے، جس کے بعد پھر لوٹنا نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی فکر، کوئی غم ہی نہیں ہے کہ جی مجھے ایک بہت لمبے سفر پہ، ایک آدمی دنیا میں مسافر ہو گیا، یہاں سے لاہور گیا، یہاں کوئی بچے یہاں ہے، وہاں ضرورت پڑی تو بچے کو فون کیا، جی میں بیمار ہو گیا ہوں لاہور پہنچ جاؤ، وہ پہنچ جاتے۔ آخرت مرنے کے بعد نہ بچہ وہاں پہنچ سکتا ہے قبر میں، نہ میدان محشر میں، نہ آپ کے پاس پیسہ پہنچتا ہے، کچھ بھی نہیں، صرف اپنے اعمال ہوں گے۔ سفر آخرت کے لیے اللہ تعالی ہمیں سفر کے لیے، اس سفر کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیک اعمال یہ آخرت کے سفر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو موت کے وقت اس کی جو روح نکلتی ہے ایسے آسانی کے ساتھ جیسے آٹے سے بال نکلتے، خشک آٹے سے، ایسے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن نیک اعمال والا انسان ہوتا ہے، نیک اعمال، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ خوبصورت شکل میں پھولوں کا گلدستہ لیے ہے اور اتنی خوشبو سے، جنت کی خوشبو آئے گی، اور اس نیک صالح آدمی کی روح اس کے جسم میں ایسے پھڑکتا ہے جیسے پرندہ قفس کے اندر، جیسے وہ قریب نزدیک ہو جاتا ہے فوراً اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے۔ اور بدکار آدمی
گناہگار آدمی کے روح قبض کرتے ہوئے فاسق اور کافر کی روح جب نکلتی ہے تو فرشتہ ایک خوفناک شکل میں آتا ہے، ایک خوفناک شکل میں آتا ہے. اس شکل کو دیکھ کر کے اس کی روح اس کے جسم میں کبھی ادھر چپک جاتا ہے، کبھی ادھر بھاگ جاتا ہے، نکلنے کا نام نہیں لیتا. اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی روح نکلتی ہے آسانی کے ساتھ، جیسے آٹے سے خشک آٹے سے بال نکل، اور کافر اور فاسق گناہگار بدگار آدمی کی روح نکلتی ہے جیسے گیلی روئی میں کانٹے دار درخت کھینچے جاتے ہیں. ایسے اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کی موت کو آسان فرمائے. اللہ رب العالمین نیک صالح والے لوگوں کی موت نصیب فرمائے. موت نے آنا ہے، اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے تیاری کرنے کی، اس سفر کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. کہتے ہیں بہلول دانا ایک مجذوب آدمی، ایک نیک انسان تھا. ہارون رشید کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوا. ہارون رشید نے سے کہا کیسے ہو، حالت پوچھی. تو جاتے ہوئے ہارون رشید کو کچھ نصیحت کی کہ اپنے آخرت کے لیے تیاری کرنا. اب ہارون رشید نے اپنے ایک جیسے یہ ہوتا ہے ایک عصا دے دیا کہ جی بہلول یہ لے لینا، آپ بڑا بیوقوف ہے، اور تجھے دنیا میں جو سب سے زیادہ بیوقوف ملا یہ عصا اس کو دے دینا. بادشاہ نے ایسی مذاقاً اس کو. اب ہارون رشید کچھ زمانے بعد بیمار ہو گئے، بستر ہو گئے. بہلول دانا کو پتہ چلا اور وہ ہارون رشید کے پاس آ پہنچا، سلام کیا، وعلیکم السلام. جی حضرت سنا ہے آپ بیمار ہو گئے. جی آپ بیمار ہو گئے. حضرت سنا ہے آپ سفر پہ جا رہے ہیں. جی سفر پہ جا رہا ہوں. حضرت کتنے دن بعد واپسی ہے؟ مہینہ بعد، سال بعد. تو ہارون رشید کو غصہ ہو گیا کہ بہلول آپ کو نہیں سمجھا کہ مرنے کے بعد آدمی کی واپسی نہیں ہوتی ہے. اب بہلول دانا نے پوچھا اسے کہ حضرت اب یہ بتاؤ کہ جس سفر کے لیے آپ جا رہے ہو، آپ ہمیں پتہ ہے جب آپ دنیا کے کہیں شکار پہ جاتے کہیں جاتے تو آپ کے ساتھ حشم خدم، آپ کے ساتھ گھوڑے، آپ کے ساتھ سواریاں، آپ کے ساتھ آپ کے فوج، آپ کے لشکر، بہت سے لوگ. یہاں اس سفر میں آپ کے ساتھ کون جا رہا ہے؟ یہ سارے لشکر آپ کے ساتھ جاتے ہیں. تو ہارون رشید نے غصہ کیا بہلول آپ کو نہیں پتہ مرنے کے بعد ایک کفن ساتھ ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے. اچھا یہ بادشاہت، یہ وزارت اور یہ آپ کے شاہی لشکر فوج اور آپ کے خدم یہ سارے ادھر ہی رہیں گے؟ انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتہ یہ سارے ادھر ہی رہ جائیں گے. اچھا اب بہلول نے کہا کہ حضرت اب یہ بتاؤ اس سفر کے لیے آپ دنیا کے چھوٹے سفر کے لیے بہت تیاری کرتے تھے، اس سفر کے لیے اپنے تیاری کی ہے؟ اب ہارون رشید رونے لگے کہ بہلول تیاری تو کچھ بھی نہیں کیا، سفر بہت بڑا ہے اور واپسی بھی نہیں ہے. تو بہلول نے وہ عصا دے دیا. حضرت ناراض نہیں ہونا، میں نے دنیا میں تجھ سے بیوقوف آدمی کوئی نہیں دیکھا جس کی اتنی لمبی سفر ہو اور انہیں تیاری بھی کچھ بھی نہیں کیا. یہ اپنی امانت دنیا میں مجھے تجھ سے بیوقوف آدمی کوئی. تو وہ رونے لگے. تو بھائی ایک آخرت کے سفر ہے ہمارے اور آپ کے سامنے، اور ہم نے سب سے پہلا سفر ہے برزخ، قبر میں. اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے جیو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے حشر ہوگا تمہارا. جس حال میں مجھے یاد ہے لاہور میں ایک جماعت تھی اور اس میں طلبہ بھی تھے، تبلیغ والے جماعت تھے. اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اس میں جماعت والے 2-3 بندے وہ بھی زخمی ہو گئے. ایک زخمی کو زخمی حالت میں ہے، وہ کہتے ہیں زخمی حالت میں، اسی آخری حالت میں وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، مخلوق سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اور مرتے وقت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. علماء فرماتے ہیں زبان زندگی میں جس چیز کی عادی بناؤ گے، امختہ کرو گے، موت کے وقت وہی کلمات تمہاری زبان پہ چل پڑے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا موت معمولی چیز نہ سمجھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر معمولی چیز نہ سمجھنا، یہ آخرت کے منزل میں سے پہلی منزل ہے، آخرت کی منزل. اور یہ دنیا دھوکہ ہے، دنیا دھوکہ ہے. جی بیٹے ہیں، فلان بیٹے کی شادی ہے، محل ہے، فلانا ہے، ڈھنگانا ہے. یہ دنیا دھوکہ ہے. کرنا ہے تو ابھی کر لے،
ایک نبی علیہ السلام، ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال، میرا سرمایہ، میری تجارت۔ مال تمہارا کیا ہے؟ وہ ہے جو کھا لیا، پہن لیا، کسی کو دے دیا، یہ مال ہے۔ بقیہ جو مال تو جمع کرتے ہیں نا، اس کے تو تم چوکیدار ہے، اس کی تم چوکیداری کر رہے ہو۔ تیرے مرنے کے بعد، تیرا جنازہ اٹھنے کے بعد 3 دن زیادہ سے زیادہ بیٹے انتظار کریں گے تعزیت کے لیے، 30-34 دن آئیں گے، بابا کے سرمایہ لے لو، پیسے لے لو، مزے وہ کریں گے، حساب کتاب تیرے پاس ہو، تو چوکیدار ہے، مال تو یہ ہے آپ کا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے انسانوں، موتو قبل ان تموت وحاسبو قبل ان تحاسبو۔ اس لیے موت سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا مر جاؤ۔ موت سے پہلے مرنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ آج اپنے دل کو بتانا کہ ایک وقت آئے گا، مسجد کی لاؤڈ اسپیکر میں اعلان ہوگا فلان آدمی کی وفات ہو گئی، فلان اتنے بجے جنازہ ہے۔ یہ اعلان میرے بارے، آپ کے بارے، سب کے بارے میں۔ اچھا، جب میرا جنازہ اٹھے گا، اب میرا منزل کہاں ہے؟ میری منزل ہے قبر۔ بٹھا دو بھائی۔ میرا منزل ہے قبر، اور زندگی میں انسان کو موقع پھر نہیں ملتا ہے۔ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ انسان کی زندگی ایسی ہے جیسے ایک بادشاہ نے مختلف بہترین باغ بنائے اور کسی سے کہیں آ جاؤ اس باغ میں یہاں سے چلو اور ادھر سے نکلو، جو تیرا دل کرتا ہے اس باغ میں وہ میوہ توڑ دو، ساتھ لے جاؤ، لیکن جس باغ سے، جس مرحلے سے ایک بار گزر چکے دوبارہ پیچھے نہیں آنا۔ اب یہ بندہ دیکھتا ہے اس باغ میں، یار یہ خوبصورت بہترین میوہ ہے، اس باغ سے سب سے بہترین میوہ لینا، یہ میوہ نہیں، اس کو چھوڑ دے، وہ دوسرا، تیسرا، یہاں تک کہ آخر میں جاتا ہے، آخری مرحلے میں جاتا ہے، وہ میوہ ہی نہیں ہوگا۔ اب حکم یہ ہے کہ واپس نہیں آنا۔ اسی طرح سیم انسان کی زندگی ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، ابھی کرنا ہے تو ابھی کر لے، ورنہ مرنے کے بعد اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ساعة۔ دنیا کی چیزوں میں دل لگی نہ کرنا۔ کہتے ہیں خواجہ علاؤدین عطار، خواجہ عطار کے نام سے مشہور تھا، وہ عطاری تھا، عطر بیچنے والا تھا۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہے عطر کی شیشے، تو ایک اللہ والے آئے اور ایسے غور سے دیکھ رہے، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ انہوں نے کہا بھائی بڑے میاں کیا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے، اب آپ اندازہ کر لو ہمارے اور آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ ہمارے اور آپ کے تو منصوبے بہت ہے جی، وہ دکان بناؤں گا، وہ لے لوں گا، وہ کروں گا، وہ کروں گا۔ آخرت کی دکان، آخرت کی پراپرٹی، آخرت کے باغ، آخرت کے حساب، آخرت کے سرمایہ کا کسی کو فکر ہی نہیں۔ تو انہوں نے عطاری سے کہا، ایسے دیکھ رہا ہے کبھی شیشے کے اوپر کبھی نیچے۔ انہوں نے کہا بڑے میاں کیا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے فکر اس کی ہے کہ جب آپ کی روح نکل جائے گی، کیسے نکلے گی؟ آپ کے پاس اتنے عطر کی خوشبویاں ہیں اور شیشے ہیں، کبھی آپ کی روح ایک شیشے میں، کبھی دوسری شیشے میں، کبھی تیسرے، آپ کی روح کیسے نکلے گی؟ یہ بھی جوان تھا۔ انہوں نے کہا جیسے آپ کی موت ہوگی میرے بھی ایسے ہوگی، آپ ہمیں موت کی کیا فکر ہے؟ اچھا، تو انہوں نے کہا بھائی میری موت کو آپ دیکھنا، اور ایک تھڑے پہ جا کے سیدھا لیٹ گئے، منہ قبلے کی طرف کر کے، چادر اپنے اوپر ڈال دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے روح نکل گئی۔ اب انہوں نے دیکھا یہ کیا ہے، انہوں نے کہا سو گئے، نماز کا وقت ہے، جگانا چاہا تو وہ وفات پا گئے تھے۔ اس سے خواجہ عطار کی زندگی تبدیل ہو گئی، بدل گئی۔ بھائی ایک گزارش یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے اللہ کے ہاں ایسے اعمال بیچ دے کہ مرنے کے بعد آپ کو کرامت ہو۔ آپ حضرات کو اللہ رب العالمین نے ایک موقع دیا زندگی میں، پتہ نہیں یہ موقع پھر ملے یا نہ ملے۔ ہر انسان کو اللہ رب العالمین نے ایک موقع دیا۔ ایک موقع تو یہ ہے
کہ یہ جو تبلیغ کا مدرسہ ہے اس میں ہر کسی کے داخلہ ہو سکتا ہے، اپنے لیے آخرت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے میں، دنیا و ما فیہا نعمتوں سے بڑھ کر اپنی زندگی کا کچھ حصہ اللہ کے راستے میں لگا لیں۔ ہو سکتا ہے یہ وقت آپ کا قبر میں، میدان محشر میں ہماری جان، ہماری خلاصی کا سبب ہو۔